دبره إلا متحرفا لقتال أو متخيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 15 سے لے کے آیت نمبر 19 تک انشاءاللہ سورہ انفال ہے، پارہ 9 ہے، سماعت کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو پھیرے گا ان کی طرف اس روز اپنی پیٹھ، الا متحرفا لقتال، بجز اس صورت کے کہ پینترا بدلنے والا ہو۔ کیا بدلنے والا ہو؟ یعنی یہ جو جنگ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، یعنی جنگ کے طریقوں میں جنگ کے جو خاص پینترے ہوتے ہیں، انداز ہوتے ہیں، وہ بدلنے والا ہو۔ او متحیزا الی فئہ، یا پلٹ کر آنے والا ہو اپنی جماعت کی طرف، فقد باء بغضب من اللہ، تو مستحق ہوگا اللہ کے غضب کا۔ یعنی اگر وہ پینترے بدلنے کے علاوہ پیٹھ دکھائی اس نے تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس آیت میں ان مخصوص حالات کے پیش نظر دشمن کے سامنے سے ہٹنے کی اجازت دی جا رہی ہے جن میں جنگی مصلحتوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ لشکر اپنی موجودہ پوزیشن بدل کر نئی پوزیشن اختیار کرے تاکہ زیادہ قوت سے دشمن پر حملہ کیا جا سکے، یا اسلامی فوج کے کچھ سپاہی اگر کٹ کر الگ ہو گئے ہوں تو ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ ہٹ کر اپنی فوج میں شامل ہو جائیں اور اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ یعنی جس چیز کی اجازت نہیں وہ یہ ہے کہ ڈر کے مارے میدان جنگ چھوڑ دے اور پیٹھ دکھا دے، اس کے لیے عذاب کی وعید دی گئی ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قاتلہم، تم نے نہیں قتل کیا انہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا انہیں۔ وما رمیت اذ رمیت، اور اے محبوب نہیں پھینکی آپ نے وہ مشت خاک، ولکن اللہ اذ رمیت، جب آپ نے پھینکی، ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ احسان فرمائے مومنوں پر اپنی جناب سے بہترین احسان۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ نہتے مسلمانوں کا اپنے سے 3 گنا مسلح اور طاقتور لشکر کو یوں تہس نہس کر دینا اور اس کے بڑے بہادر رئیسوں کو کاٹ کر رکھ دینا محض نصرت خداوندی کا کرشمہ تھا۔ اس لیے صاف صاف بتا دیا گیا کہ تم اپنی قوت و شجاعت پہ نازا نہ ہو بلکہ اپنے رب قدیر کا احسان سمجھو اور اس کے شکر گزار بنے رہو۔ فرمایا نا وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، جب تم نے انہیں قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، یعنی انسان کچھ بھی بہادری کے جوہر دکھاتا ہے، وہ شجاعت دکھاتا ہے، تو اس کے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہوا میری وجہ سے ہوا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مہربانی اور فضل سے انسان کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ آگے وما رمیت اذ رمیت، اور اے محبوب نہیں پھینکی آپ نے وہ مشت خاک جب آپ نے پھینکی۔ ان کلمات میں حضور پرنور کے ایک خاص معجزہ کی طرف اشارہ ہے جس کا مشاہدہ دوست و دشمن نے بدر کے میدان میں کیا۔ حضور نے کنکریوں کی مٹھی بھری اور کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی۔ وہ لشکر جو ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا، کوئی کھڑا تھا تو کوئی بیٹھا تھا، کسی کا منہ ادھر تھا تو کسی کی پشت ادھر تھی، لیکن ایک کافر بھی تو ایسا نہ رہا تھا جس کی آنکھوں کو ریت کے ذرات نے بھر نہ دیا۔ یعنی لوگ کوئی کھڑے تھے، کوئی بیٹھا تھا، کوئی دائیں تھا، بائیں تھا، تو حضور سرور دو عالم نے اپنے ہاتھ سے مٹھی بھری اور ان کی طرف پھینک دی اور سب کی آنکھوں میں چلی گئی۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محبوب نہیں پھینکی آپ نے وہ مشت خاک جب آپ نے پھینکی، جب آپ نے پھینکی وہ نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ سب کی آنکھیں دیکھنے سے معذور ہو گئیں،
اور وہ کچھ ایسے دہشت زدہ اور حواس باختہ ہوئے کہ اپنے مقتولوں کی لاشیں بھی پیچھے چھوڑ کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب جب تم کنکریاں پھینک رہے تھے تو پھینکنے والا ہاتھ گو تمہارا تھا، لیکن قوت و قدرت ہماری تھی جو اس میں کار فرما تھی۔ کتنا ہی پیارا انداز بیاں ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہوا اور بلا شبہ اللہ کمزور کرنے والا تھا کفار کے مکر و فریب کو۔ اللہ کیا کرنے والا تھا؟ بے شک کفار کے مکر و فریب کو کیا کرنے والا تھا؟ کمزور کرنے والا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کفار اگر تم فیصلے کے طلبگار تھے تو لو آ گیا تمہارے پاس فیصلہ۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم پھر شرارت کرو گے تو پھر سزا دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور نہ فائدہ پہنچائے گی تمہیں تمہاری جماعت کچھ بھی۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ ان کی تعداد زیادہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ اہل ایمان۔ علامہ زمخشری نے یہاں آیا نا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ یبلی کا معنی یعطی اور بلا کا معنی عطا کیا ہے۔ اور صاحب تفسیر مظہری نے بھی یبلی کا معنی ینعم اور بلا کا معنی نعمت فرمایا ہے۔ اگرچہ ابتلا کا لغوی معنی اختیار یعنی آزمانا ہے، لیکن آزمائش جس طرح تکلیف و مصیبت سے کی جاتی ہے اسی طرح عطا و احسان سے بھی کی جاتی ہے۔ یعنی جس طرح کسی کو نہ دے کے آزمایا جاتا ہے، اسی طرح کبھی کسی کو دے کے بھی آزمائے، کبھی کسی کو مصیبت دے کے بھی آزمایا جاتا ہے اور کبھی کسی پہ احسان کر کے بھی آزمایا جاتا ہے۔ اس لیے آیت کے مفہوم کے پیش نظر یہاں لفظ ابلاغ کی یہ توضیح بالکل صحیح ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو مسلمانوں کے لڑے بغیر ہی کفار کو نیست و نابود کر دیتا۔ ہزاروں فرشتوں کے اتارنے کی تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی فرشتہ سب کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن مسلمانوں کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت اس لیے کرائی گئی تاکہ انہیں دین کے پاسباں ہونے کا شرف حاصل ہو جائے، شہادت اور جہاد کی فضیلت سے انہیں سرفراز کیا جائے۔ کیا شان بندہ پروری ہے، کیا رحمت ذرہ نوازی ہے۔ یہاں اسی شرف پاسبانی اور فضیلت شہادت کے لیے لیبلیا کی کلمات طیبات سے تعبیر کے۔ اب روح سخن کفار کی طرف ہے۔ کفار جب مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو غلاف کعبہ کو پکڑ کر انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ ہم دونوں فریقوں میں سے جو زیادہ مہمان نواز ہے، جو زیادہ صلہ رحم ہے، جو قیدیوں کو زیادہ آزاد کرنے والا ہے، اس کی مدد فرما۔ یہ کس نے دعا مانگی تھی؟ کافروں نے۔ کس نے مانگی تھی؟ کافروں نے، اور غلاف کعبہ پکڑ کے مانگی تھی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو اسے فتح دے، اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں غلبہ بخش۔ کفار سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو دعا تم نے مانگی تھی وہ قبول ہوئی، جو حق پر تھا وہ غالب ہوا، جو باطل سے چمٹے ہوئے تھے وہ مغلوب۔ اب بھی باز آ جاؤ، تمہارے معیار کے مطابق حق واضح ہو گیا، اب تو کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہی۔ اگر پھر بھی تم نے حق کو قبول نہ کیا اور اس کی مخالفت سے باز نہ آئے تو یاد رکھو تمہیں آئندہ بھی ایسی اندوہناک شکستوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ فتح کا معنی فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔